برکاتی دولا حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم وبعد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مجھ سے پیشتر ہمیں محترم حضرت رفیق ملت نے ایک بہت ہی نکتہ سنج بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب آل رسول مہر لگا دیں تو اس کے بعد کسی سند کی ضرورت نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اپنے مکرم عام کی اس نثری گفتگو کا میں نظم میں یہ ترجمانی کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں، مسلک پتہ چلے گا جب خود کے بعد ہو۔ خاص طور پہ آج میرے مکرم بہت سارے ہمارے سادات، میں اپنے تجربے کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے سادات کرام بالخصوص مکہ شریف سے وہاں کے صاحب سجادہ تشریف لائے ہیں، مفتیان نظام تشریف لائے ہیں، ان کے صاحبزادگان تشریف لائے ہیں۔ یہ سید ملت کی بین کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے وصال سے قبل षड्यंत्र رچنے والوں کو کاٹ پھینکا اور ان کے دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ جن کو ان لوگوں نے کاٹا تھا آج وہ سب اس منبر میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بحث کرتے ہیں کہ مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو۔ میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، فیضان حضور سید العالم، فیضان حضور سید العالم، برکاتی دولا، برکاتی دولا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سید العلماء، فیضان حضور اصل العلماء، فیضان سرکار نظمی، نعرے تکبیر۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو۔ کھل کے بات ہونے کی ضرورت ہے۔ واہ، بہت خوب۔ مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو۔ میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ سبحان اللہ۔ میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ اعلیٰ حضرت کی بات بتاتے ہو۔ اعلیٰ حضرت بڑے صاحب پولیٹیکل شعر آج کل کہنے شروع کیے ہیں۔ سارے حضرت ایک طرف اور اعلیٰ حضرت ایک طرف۔ درگاہ میں جتنے لیٹے ہیں سب حضرت ہیں کہ نہیں؟ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میرے دادا حضور سید العلماء اور احسن العلماء رحمہم اللہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ احمد رضا کی روح ان کے مرشدوں کے آستانے پر رہتی ہے۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ مسائل کیسے اٹھائے جا رہے ہیں؟ اگر کوئی حضرت ابو طالب کے کفر کے سلسلے میں توقف برتتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت سے باہر، یہ مسلک سے باہر۔ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر. خاندان برکات یعنی تمہارے روحانی باپ کا یہ موقف ہے کہ ہم لوگ مولا کائنات کے وارث حضرت ابو طالب کی تکفیر نہیں کرتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہیں کرتے. میرے بزرگ موجود ہے، پوچھ کر اور کھول کے مانتے ہیں. ہم لوگ تمہاری طرف سے نہیں کہ تیتر باز پٹیل باز ملاؤں پیروں کو لے کے بیٹھ گئے. کیا بات ہے بابا، بابا ابے مارنے والوں نے بٹھائے کچھ بات. کیا بات ہے بابا، بے شک اللہ اکبر. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. مارنے نے بٹھایا ہے. بے شک. تم اشرفیہ سے دشمنی کرو گے. اشرفیہ کو سیدہ نے مارنا اٹھایا ہے. بے شک. تم جس سیدوں کے محبوب سے دشمنی کرو گے ماں یاد رکھنا محبوب سے دشمنی بعد میں ہوگی. ہم سیدان ماہرہ کا، ہم سادات کے ماہرہ کا سیدھا تم کو پہلے چھڑ نکلنا پڑے گا. بے شک. تم فتوے لگاؤ گے سیدوں پر. اصل میں کیا ہے کہ عوام انہم قوم لا یفقہون. عوام کا معاملہ یہ ہے کہ عوام موٹی موٹی گفتگو جانتی نہیں، عربی کی کتابوں کی اصطلاحیں معلوم نہیں. جو ملا جی کہہ دیں گے وہ عوام کو مقبول ہے. معاملہ یہ ہو گیا ہے تو ملا جی جو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں. سلسلوں کو لڑا دیا. ملا جی کا دل چاہا تو سلسلوں کو لڑا دیا. اللہ اکبر. شرم نہیں آتی. میرے بھائی میرے دوست، میرے والد نے جاتے جاتے دنیا سے ہم برکاتیوں میں بہت بڑا احسان کیا کہ جن لوگوں نے بس بونا تھا. ہمارے ماننے میں خاص ایک اصطلاح ہے بس بونا. جن لوگوں نے دشمنی کا بس بویا تھا ہمارے والد نے اس اپنے مسلک کو، اپنے موقف کو ظاہر فرما دیا کہ ہم صرف اہل سنت ہے. بے شک. صرف اہل سنت. ایک مولوی صاحب میرے والد نے 2 تنظیموں کی، سنی تنظیموں کی تائید کری، اور تائید صرف اس لیے کری، آج بھی آپ منبر رسول دیکھ رہے ہیں. اس منبر رسول سے جب بھی پروگرام ہوتے ہیں، چاہے میرے کوئی بھی چچا ہو یا میرے والد یا میرے دادا، سب اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت مفتی اعظم. لیکن چلے جاؤ بریلی کے منبر پر، وہاں پہ نہ شاہ علی رسول احمدی کا نام پکارا جائے گا، نہ اچھے میاں کا نام پکارا جاتا ہے، نہ اولاد رسول کا نام پکارا جاتا ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کا نام پکارنے کی. کیا بات ہے بابا، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر پکارو گے تو اللہ کا حکم مانتے ہو. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے مانیہ کے سیدزادوں کی اطاعت کری، مانیہ کے سیدزادوں کا نام فیمس کروایا. کون سا ہمارے باپ پر احسان کیا؟ قرآن نے فرما دیا، رسول آپ فرما دیجیے یہ جو میں تمہیں دین پہنچا رہا ہوں اس پر میں تم سے اب نہیں طلب کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت اور وفاداری کا سلوک کرو. اللہ اکبر. میں تمہیں کے ساتھ ہوں. مسلک پتہ چلے گا جب کھول کے بات. مارا خاموش تھا تم کیا سمجھ رہے تھے؟ تم باپ بن گئے. بیٹا باپ ہمیشہ مارا تھا، کل بھی مارا باپ تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا. تم اپنی حدوں میں رہتے تو ہم تمہیں احمد رضا سمجھ کے اپنے سر کا تاج بناتے، ہم تمہیں چشم و چراغ خاندان برکات بناتے. ارے ہم تو وہی آئے رسول ہیں. ہم میں بدلاؤ نہیں آیا ہے، ہم وہی ہیں. 850 سال 1435 سال ہم وہی ہیں. بدل گئے ہو تم. کبھی کانچی بھاگتے ہو، کبھی بلگرام بھاگتے ہو، کبھی مسوری شریف بھاگتے ہو. میاں مالیہ سے بھاگ بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ یہ سب در بھی مالیہ کے ہی ہیں. یہ سب در. اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ میرے چچا، میرے باپ چچا اگر ان کے بال پڑ گئے تو تم سمجھتے ہو کہ تم انہیں کچھ بھی بول کے نکل لو گے؟ تم سمجھتے ہو میرے باپ چچا پورے ہو گئے؟ ان کی اولاد ابھی ہم جوان ہیں. زندہ آباد. حضرات گرامی،
مالیرا کا موقف بالکل صاف ہے. ہم صرف ان تعلیمات کو پھیلائیں گے اور پھیلاتے رہے ہیں جو تعلیمات ہمارے بزرگوں کے موقف اور مسلک سے میل کھاتی ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی نئے مسلک یا کسی نئے طریقے یا کسی نئے پیشاب کی پھیلائی ہوئی اختراعات کو ہم نہیں مانتے اور نہیں مانتے. زبان میں بہت کہہ رہے ہیں، کان میں نہیں، میدان میں کہہ رہے ہیں. میدان میں کہہ رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیں. چاہے وہ خانقاہ مالیرا ہو، خانقاہ مالیرا کسی مخالفت سے نہیں ڈرتی. اللہ کا شکر. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. ہمارے دلوں میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا خوف ہے. ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم تمہاری طرح سے نہیں. انہی کے ایک صاحب منہ سے کہنے لگے، بہت بڑی اکیڈمی چلاتے ہیں، 2-3 سال پہلے کہنے لگے حضرت کوئی بھی معاملہ ہو بتا دیجیے گا، چھوٹا شکیل اپنا آدمی. کھلا کام اس کو، چھوٹا شکیل اپنا آدمی. میرا کون چھوٹا شکیل؟ ارے کہنے لگے وہی اپنا دی بھائی، دی کمپنی. میں کہا سبحان اللہ، کیا دن آئے ہیں، کیا دن آئے ہیں آپ بریلوی حضرات کے کہ چھوٹا شکیل آپ کا مرید ہے تو آپ پراؤڈ ہوتے ہیں. اور ایک وہ زمانہ تھا ہمارا علی رسول احمدی سرکار مولا حضرت صاحب کا کہ وہ اس بات کو سمجھ کرتے تھے کہ ہمیں اللہ ہمارا کیا بات ہے. معیار بدل دیا ہے. ابھی حال فی الحال میں جس دن میرے والد کا، میں اس لیے بول رہا ہوں، جس دن میرے والد کا وصال ہوا اس دن بڑے ملا جی اور چھوٹے ملا جی دیوریا نام کے علاقے میں تقریر کرنے گئے تھے. ہم سیدوں کے خلاف مانے جاتے. وہاں پر یہ کہہ کے بھاگے وہاں سے کہ ہم حضور نظمی میاں صاحب کے جنازے میں شریک ہونے جا رہے ہیں. ممبر پہ بیٹھ کر پیر صاحب کہلاتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو. ایسے پیروں کی ابتدا قتل ناجائز. بمبئی میں تقریر کر کے کہنے لگے اور مجھے برا اس لیے لگا ہے، مالیرا کے بارے میں کہا کوئی بات نہیں ہم سب کھیل لیں گے، لیکن میرے مالیرا علمی اشرفیہ کے سلسلے میں بمبئی میں تقریر کر کے ابھی کہنے لگے کہ سنیوں کے دارالعلوم الجامعۃ الاشرفیہ اس کو چندہ دینا حرام. الیاذ باللہ تعالی من ذلک. میرے مفتی بدر عالم صاحب موجود ہیں، حضرت عزیز ملت کے صاحب مولانا نہیں موجود ہیں. ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ زیادہ وہاں پہنچا دیجیے گا پیغام کو کہ ابھی مالیرا زندہ ہے، ابھی مالیرا باقی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی مالیرا سبحان اللہ زندہ ہے، ابھی مالیرا باقی ہے. آپ اپنے حوصلوں میں کبھی نہ کیجیے گا، بس سنیت پہ ڈٹے رہیے گا. اسلاف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جو خطوط چھوڑے ہیں، جو نقوش قدم چھوڑے ہیں، ان پہ چلتے رہیے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں جتنے الفاظ کہوں اتنے کم ہیں. آج جتنے حضرات یہاں پہ تشریف لائے، یقیناً ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. آپ کا یہ جو میرے والد سے محبت ہے، میرے ابو سے یہ چاہت ہے، یہ عقیدت ہے جس کے تحت آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، میں اس کا بدلہ میں کیا دے سکتا ہوں. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ دل سے میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں التجا ضرور کر سکتا ہوں کہ مولا خلوص اور للہیت، محبت اور رفق کے ساتھ یہ جو تیرے بندے یہاں پر صرف تیرے ایک بندے ایک ولی کی محبت میں حاضر ہیں، مولایا ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے. جو مرادیں لے کے آئے ہیں، اور یقین جانو میں آپ کو ایک بہت پرسنل مسئلہ بتا رہا ہوں. 2 دن پہلے کچھ معاملات مال سے تعلق رکھنے والے وہ ایسے حل ہوئے الحمدللہ ابو کے فیض سے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ معاملہ اتنا جلدی حل ہو جائے گا. تو میں ابو کو تھینک یو کہنے، جزاک اللہ کہنے، میں ابو کے مزار انور پہ گیا. میں روزے پہ بیٹھا ابو کے، اور میں نے جس طرح سے ہم لوگ بات کرتے تھے، جب وہ ہمارے سامنے تھے میں نے کہا تھینک یو ڈیڈ. ایسے ہی کہا میں نے کہا تھینک یو ڈیڈ.
ابو اور ہم ہمیشہ انگریزی میں بات کرتے تھے. تو جیسے اندر سے ایک آواز آئی. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہم بھائی صفی میاں زلفی میاں میں کچھ معاملات میں زدگا جاتے تھے اور ابو سے کہتے تھے کہ ابو ہمیں ابھی ایکشن لینا ہے, ہمیں ابھی کرنا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں وہ کرنا ہے. تو ابو ہماری دھارس بتاتے تھے. ابو ہمیں صبر کی تلقین کیا کرتے تھے, اصلاح کی تلقین کیا کرتے تھے, غصوں پر کنٹرول کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین. لیکن باپ کا دل, چونکہ میں خود باپ ہوں, میرے بچے جب مجھ سے ضد کرتے ہیں اور میں ان کی ضد پوری نہیں کر پاتا تو مجھے کیسا لگتا ہے میں جانتا ہوں. تو جیسے اندر سے آواز آئی کہ بیٹا دنیا میں ہم جب تک تھے تب تک جسم کے پنجرے میں قید تھے, تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تمہاری بات کو ہم نہیں پورا کر پاتے تھے, لیکن اب ہم عرش الہی کے نیچے اس کے تخت کے پائے کو پکڑے ہوئے تمہارے اور اپنے مریدین اور متوسلین اور اپنے چاہنے والوں کے لیے گڑگڑا کا انتظام کرتے ہیں, اور ہم تمہیں دلا کے رہیں. اللہ کا شکر ہے ایسے معاملات ابو کے وصال سے لے کر اور اب تک ایسے معاملات حل ہوئے الحمدللہ کہ جن کے حل ہونے کی کوئی ظاہری صورت نظر نہیں آتی تھی. لیکن یہ ابو کا فیضان کرم ہے. آج اس ممبر پر مکن پور شریف جمع ہے, رائے پور شریف کے خانوات کے حضرات یہاں موجود ہیں, خانقاہ کچوجا کے نمائندگان یہاں موجود ہیں. الحمدللہ سید ملت کے چہلم کی محفل, اس کی روحانیت, اس کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ سید ملت کی وہ ذات تھی جس ذات پر تمام سلاسل کے پیر اور تمام سلاسل کے مرید متفق تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کیوں تھا؟ کیونکہ سید ملت کا مسلک کیا تھا؟ اپنے پیر کو چھوڑے مت سبحان اللہ, اور دوسرے پیر کو چھیڑے مت, اپنی نسبت آگے بڑھائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار نظمی, سرکار نظمی. اللہ سبحان. میں اپنی گفتگو کے آخر کو پہنچا. یہ ایک گلدستہ عقیدت ہے جو ہم نے اپنے والد کی خدمت میں پیش کیا ہے, اور اس کا نام ہم نے رکھا منو دستو دامان آل رسول. سبحان اللہ. اس کا یہ خوبصورت کور ہے, اور میری استدعا ہے اپنے امی محترم حضرت شرف ملت سے کہ آپ اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاحب سجادہ خانقاہ غریب النواز حضرت سید مغرث میاں صاحب کی خدمت میں پیش کریں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, خاندان برکات, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, عطائے خواجہ سرکار لطفی, عطائے خواجہ. یہ کتاب اردو میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے. سبحان اللہ. میں اب محترم حضرت رفیق ملت سے عرض کروں گا کہ آپ اس کو ہمارے مکن پور شریف سے آئے ہوئے شیخ طریقت سید مجیب الرحمان سید مجیب الباقی صاحب کے خدمت میں پیش کریں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. والنٹیئر حضرات علماء جو ممبر رسول پر ہیں, مشائخ و خلفاء, ان سب کی خدمت میں پیش کر دیں گے. عوام کے لیے یہ کتاب جو ہے وہاں اسٹال لگا ہے, وہاں پہ مفت تقسیم کری جا رہی ہے, آپ لوگ حاصل کر لیں. میں گھر سے آیا تھا, اصل میں نے کچھ عرض کیا تھا ابو کی خدمت میں خراج عقیدت. میں چجرانی سے اس پہ اصلاح چاہوں گا. عرض کرتا ہوں, آپ لوگ درود سنائیں, میں آپ کو منقبت سناتا ہوں. عرض کرتا ہوں, میں قصیدہ لکھ رہا ہوں حضرت حسنین کا. سبحان اللہ. میں قصیدہ
سبحان اللہ لکھ رہا ہوں حضرت حسنین کا، گو میں ساما کر رہا ہوں اپنے دل کے چین کا، سبحان اللہ گو میں ساما کر رہا ہوں اپنے دل کے چین کا۔ عرض کرتا ہوں واقعے کے مطابق مسند عشقی کے وارث اور شہ حمزہ نما، مسند عشقی کے وارث اور شہ حمزہ نما، یعنی ذکر پاک ہے اچھوں کے نور العین کا، سبحان اللہ یعنی ذکر پاک ہے اچھوں کے نور العین کا۔ اور چیزانی سے خاص طور پہ میں اس شعر پہ اصلاح چاہوں گا۔ عرض کرتا ہوں عزت و علم و عمل و عفو و عرفاں عافیت، عزت و علم و عمل و عفو و عرفاں عافیت، تھا وجود پاک میں یوں مجموعہ چھ عین کا، سبحان اللہ سبحان اللہ تھا وجود پاک میں یوں مجموعہ صدقہ عنایہ کا دے چھ عین، عز و علم و عمل عفو و عرفاں عافیت۔ ہر بے نوا کے واسطے ہمارے سلسلے کا آخری شعر ہے دعائیہ، تو عرض کرتا ہوں عزت و علم و عمل، عزت و علم و عمل و عفو و عرفاں عافیت، تھا وجود پاک میں یوں مجموعہ چھ عین کا۔ اگلا شعر ہے، اس میں آپ کو میرے دادا کی یاد آئے گی اس شعر کے اندر، کیونکہ اس میں اصطلاح میں نے دادا والی استعمال کی ہے۔ عرض کرتا ہوں کلک نظمی مسلک برکاتیت کا تھا نقیب، سبحان اللہ سبحان اللہ کلک بے نظمی شک بے مسلک شک برکاتیت کا تھا نقیب، سیدی تیور لیے پاتے تھا عین و غین کا، سبحان اللہ سیدی تیور لیے پاتے تھا عین و غین کا، دامن حسنین کو تھامو ذرا دل تھام کر، سبحان اللہ دامن حسنین کو تھامو ذرا دل تھام کر، کیونکہ یہ دامن ہے پیارے سید الثقلین کا، سبحان اللہ کیونکہ یہ دامن ہے پیارے سید الثقلین کا۔ اور مقطع میں حدیث شریف سے فیض حاصل کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ہر سبب اور ہر نسب لطفی مٹے گا ایک دن، ہر سبب اور ہر نسب لطفی مٹے گا ایک دن، نام مٹ نہ پائے گا سبتین کا حسنین کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان برکات، فیضان نظمی، فیضان حضور سید العلماء، فیضان حضور سید العلماء، فیضان حضور صاحب البرکات، برکاتی دولہ، برکاتی دولہ۔ حملہ اب تمام حضرات کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ابھی انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کی اتباع میں جو ہمارے اسلاف کرتے آئے تھے، اپنے آقا کے دربار میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ اس کے بعد طعام کا انتظام ہے، لنگر عام ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات میں شریک رہیں گے، اور پھر ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر انشاءاللہ 3:50 پر آج عصر کی اذان ہوگی جامعہ رسول میں، 4 بجے تک 4 بجے جماعت ہے، 4:15 بجے تک فارغ ہو کر انشاءاللہ رسوم خاندانی ادا کرنے کے لیے تمام سجادگان اور تمام خلفائے خاندان، تمام علماء اہل سنت کے سائے تلے ہم لوگ درگاہ معلیٰ میں حاضر رہیں گے۔ اس کے بعد آگے کا پروگرام بزرگوں کی موجودگی میں طے کیا جائے گا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے حضرات کھڑے